محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان مراد کے دور حکومت میں ایک شہر میں راج مستری تھا جس کے فن کاریگری اور تعمیر کا بہت ہی شہرا تھا۔ سلطان مراد نے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور اس مشہور و معروف راج مستری کو بلوایا۔ اسے کہا کہ شاہی خزانے میں جتنا چاہو خرچ کرو، لیکن ایک بہترین خوبصورت مسجد تعمیر کر دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں اس راج مستری نے بڑی لگن اور محنت سے کام کیا اور مسجد تیار ہو گئی۔ بادشاہ مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا، اسے مسجد کا نقشہ اچھا نہ لگا اور بجائے خوش ہونے کے راج مستری پر ناراض ہو گیا۔ غصہ اور جلال میں راج مستری پر برسنے لگا، یہاں تک کہ راج مستری کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ اسلامی دور حکومت تھا۔ وہ غریب راج مستری سیدھا قاضی کی عدالت میں پہنچا، اپنا حال بیان کیا کہ میرا ہاتھ بلا وجہ کاٹ کر مجھے اذیت دی گئی ہے، مجھے بے قصور معذور کر دیا گیا ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، یہ ظلم تیرے ساتھ کس نے کیا؟ راج مستری نے کہا، جناب والا، میرا ہاتھ کاٹنے والا سلطان وقت ہے۔ محترم حضرات، آج کا کوئی مجسٹریٹ یا حاکم ہوتا تو کہتا، بھائی ہم تو خود بادشاہ وقت کے نوکر اور غلام ہیں، ہم اسے عدالت میں کیسے بلا کر اس کے جرم کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں؟ ہم اگر ایسا کہیں تو ہمیں اپنی نوکری اور جان کا خطرہ ہے۔ مگر وہ دور اسلامی تھی۔ قاضی صاحب نے اسی وقت بادشاہ وقت کو اپنی عدالت میں طلب کیا۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہے عدالت اسلام، یہ ہے نظام اسلام کی شان۔ بادشاہ کو قاضی کا حکم پہنچا تو عدالت میں پیش ہو گیا۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف غریب راج مستری، دوسرے طرف شہنشاہ وقت عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا سلطان مراد، کیا تو نے اس راج مستری کا ہاتھ کاٹا ہے؟ کیا تجھے اس کے ہاتھ کاٹنے کے اختیار تھے؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے؟ سلطان مراد نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا تو چہرے کا رنگ فیکا ہو گیا۔ قرآن حکیم کی ہیبت و جلالت سے بادشاہ کا رنگ فیکا ہو گیا اور خطا کاروں کی طرح قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ بادشاہ نے اعتراف جرم کر لیا اور کہا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے اس راج مستری کا ہاتھ بلا وجہ کاٹ ڈالا ہے، اب آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اب تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ جیسے تو نے ایک غریب راج مستری کا ہاتھ کاٹا، اب اسی طرح تیرا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ ایک مسلمان غلام کا مرتبہ دوسرے آزاد مسلمان سے زیادہ کمتر نہیں ہے۔ بادشاہ کا خون ایک راج مستری کے خون سے زیادہ رنگین نہیں ہے۔ جتنی عظمت بادشاہ کے خون کی ہے، بحیثیت انسان اتنی قدر و قیمت ایک راج مستری کے خون کی ہے۔ چنانچہ فیصلہ سننے کے بعد سلطان مراد نے اپنا ہاتھ آستین سے باہر نکالا اور قاضی صاحب سے کہا، لیجئے میرا ہاتھ اسی طرح کاٹ دیجئے جیسے میں نے کاٹا ہے۔ غریب راج مستری نے جب عدالت اسلام کے فیصلہ کو سنا تو وہ سمجھ گیا کہ عدالت نے پورا انصاف کیا ہے۔ معمار یعنی راج مستری نے کہا، قاضی صاحب، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف اور احسان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا بھی حکم دیا ہے اور احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ قاضی صاحب، آپ نے عدل کیا ہے اور میں احسان کرتے ہوئے بادشاہ کو معاف کرتا ہوں۔ نظام عدل ہی کی برکات تھی کہ مسلمانوں کے امیر بے خوف و بے خطر اپنی رعایا میں گھوم پھر لیتے تھے، کھلے آسمان تلے جہاں چاہتے آرام فرما لیتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بادشاہ نے قاصد بھیجا تاکہ مسلمانوں کے عظیم فرما روا کے حالات سے واقفیت حاصل کر سکے۔ چنانچہ وہ قاصد جب مدینہ طیبہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا، این الملک، بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، وہ ہمارا بادشاہ نہیں بلکہ ہمارا امیر ہے، تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ وہ قاصد پوچھتا پوچھتا شہر سے باہر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ قیصر و کسریٰ جیسے حکمرانوں کے دل دہلانے والے امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھلے آسمان کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور درہ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ قاصد نے جب یہ حال دیکھا تو لرز گیا اور اس کے دل میں ایک گہرا اثر ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ جن سے لرزہ بر اندام ہے، کتنی عجیب بات ہے
کہ اس کی زندگی کتنی درپیشانہ ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ عدل و انصاف کرتے ہیں اس لیے بے خوف و خطر ہیں. ہمارے بادشاہ ظلم و ستم کرتے ہیں, ہر وقت پریشان رہتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے. میں قاصد نہ ہوتا تو ابھی اسلام قبول کر لیتا. میں دوبارہ حاضر خدمت ہو کر دولت اسلام حاصل کروں گا. محترم حضرات, ایک وہ مسلمانوں کے امیر تھے جنہیں دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. ایک ہم ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی. آؤ اسلام سے سچی محبت کریں, آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اسلام کو ضابطۂ حیات تسلیم کریں. آؤ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں. آؤ خود کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر نور و روشنی سے ہم کنار کر لیں. آؤ اسلام کے بتائے ہوئے اصول اپنا کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کریں تاکہ دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو جائے. آؤ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر سبقت کرنے کا عہد کریں. آؤ یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کریں, مسکینوں ناداروں کو آسرا دیں. آؤ اپنے نبی کریم تاجدار عرب و عجم کے سیرت مبارکہ اور صحابی کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس زندگیوں سے سبق لے. آؤ مدینہ طیبہ کے مقدس گلیوں میں رات کے وقت پہرا دینے والے کی زندگی کا مطالعہ کر کے خدا ترسی کا طریقہ اور سلیقہ, فرسناسی کا جذبہ حاصل کریں. مدینہ طیبہ کے مقدس بستی میں سب لوگ سو رہے تھے. وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک فرزندان اسلام اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ کے گلیوں میں گشت کر رہا تھا. چلتے چلتے آبادی کے کنارے پر ایک مکان سے اس کا گزر ہوا. اس مکان میں رات کے وقت آگ کی جلنے کی روشنی نظر آئی تو گشت کرنے والا اس دروازے پر رک گیا. اب جو دروازے کے قریب ہوا تو اندر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی. اس آواز نے اس کے دل کو مغموم کر دیا. چنانچہ اس نے دروازے پر دستک دی. رات کے وقت بچوں کے رونے کی وجہ دریافت کی جا سکے, اندر سے ایک عورت دروازے پر آئی. اس نے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا تم کون ہو؟ ہمارے گھر کے حالات کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہو؟ گشت کرنے والے نے کہا میں تیرے مکان کے قریب سے گزر رہا تھا, تیرے بچوں کی آہو فغاں نے مجھے دستک دینے پر مجبور کر دیا. کیا وجہ ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ آگ کس لیے روشن ہے؟ دکھیا عورت نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے, میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے یتیم بچے ہیں, گھر میں فاقہ ہے. بچوں کو تسلی دینے کے لیے ہنڈیا چولہے پر چرا رکھی ہے. بچے کھانا طلب کرتے ہیں, میں ان کو تسلی دیتی ہوں کہ کھانا تیار ہوگا تو کھلا دوں گی. اس طرح یہ یتیم بچے روتے روتے بلکتے بلکتے آخرکار سو ہی جائیں گے. گشت کرنے والے نے بیوہ کی یہ داستان سنی تو تڑپ کر رہ گیا اور آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے. چنانچہ اسی وقت وہ واپس لوٹا اور بیت المال سے ایک بوری اناج کی اٹھائی تو غلام عرض کرتا ہے آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ مجھے حکم ہو تو میں اس بوری کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں. تو اس دردمند آقا نے جواب دیا آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے, کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ بہرحال گشت کرنے والا اپنے کندھے پر بوری اٹھائے ہوئے بیوہ کے مکان تک پہنچا. پھر اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی, آٹا تیار کیا. بیوہ نے روٹی پکا کر اپنے یتیم بچوں کو کھلائی. اب اس گشت کرنے والے نے اس بیوہ سے اجازت طلب کی تو اس بیوہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ اللہ کے بندے, کتنی افسوس کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, مگر اس نے ہماری خبر گیری نہیں لی. میں قیامت کے دن اس کی شکایت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروں گی. گشت کرنے والے کہتا ہے کہ اے صاحبہ تو عمر کو معاف کر دے, وہ تیرے حالات سے علم نہ ہوگا, واقفیت نہیں ہوگی. بیوہ نے کہا میں عمر کو ہرگز معاف نہیں کروں گی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کی جگہ پر تجھے خلیفہ بنا دے. بیوہ کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے تو رات بھر یتیموں بچوں کے خدمت کرنے والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا عمر کو معاف کر دو, عمر کو معاف کر دو, میں ہی عمر ہوں جسے لوگ مسلمانوں کے امیر کہتے ہیں. محترم حضرات, بڑے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کوٹھیوں اور بنگلوں میں ایئر کنڈیشن کمروں میں نرم بستروں پر آرام کرنے والے اے حکمرانوں, آؤ تم بھی کبھی کسی مسکین کے جھوپڑی کا دورہ کر کے
کسی فاقہ مست کی خدمت کرو تاکہ تمہیں بھی اسلام کے برکات حاصل ہو سکے۔ آؤ اگر حکمرانی کے آداب سیکھنا چاہتے ہو تو اس نبی کریم کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرو جس کے غلاموں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو ان کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آؤ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، تم اگر سکون و چین کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا دو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لو۔ اسلام ہی تمہاری عزت و آبرو کا محافظ ہے، اسلام ہی امانت و دیانت، شرافت و صداقت کا درس دیتا ہے، اسی میں ہی ہماری سیاسی اقتصادی معاشی مسائل کا حل ہے، اسی لیے ہمارے دنیا اور آخرت سے مر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند قدوس اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔